أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اور جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری اطاعت کرے، تمہاری بات مانے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو ناپسند کیا. یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں پر ہیں، ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فضل اور انعام کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ حکمت والے اور خوب جاننے والے ہیں. اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ان میں سے ایک زیادتی کرے دوسری جماعت پر تو اس زیادتی کرنے والی جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر پر، حکم پر آ جائے. پھر اگر وہ اللہ کے حکم پر آ جائے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور ان کے درمیان انصاف کو قائم کرو. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بے شک ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، پر چاہیے کہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو تو صلح کرا دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اوپر کی آیت جو تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی فاسق فاجر تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو کسی کی بات سن کر عمل نہیں کرنا بلکہ تحقیق کرنا کسی کی بھی بات پر. جیسے لقمان حکیم نے کہا نا کہ کوئی تمہارے پاس اگر ایک آنکھ پھٹی ہوئی لے کر آئے کہ دیکھو میری ایک آنکھ فلاں نے پھوڑ دیا، تو تم ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے اس نے دو آنکھ اس کی پھوڑی ہو تو اس نے اس کے بدلے میں اس کی ایک آنکھ پھوڑی ہو. تو پہلے تحقیق کرنا، اس کے بعد کسی معاملے کی تہ تک جانا پھر جا کر کسی چیز کا فیصلہ لینا. بغیر تحقیق کے کوئی کام نہیں کرنا. یہاں پہ آگے فرما رہے کہ جان لو اللہ کے رسول تمہارے درمیان میں موجود ہیں. جیسے حضرت ثابت بن قیس، حضرت ولید بن عقبہ خبر لے کر آئے تھے کہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور مجھے قتل کرنا چاہا، تو سارے صحابہ نے تلوار نکال لی. اللہ کے نبی اجازت دو ہم جا کر ان کی خبر لیتے، ابھی ان کی خبر لیتے. تو اللہ کے نبی کہا کہ نہیں خالد تم جاؤ تحقیق کرو پہلے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی تمہاری بات کو مان لے، بہت ساری باتوں کو مان لے تمہاری، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ایک تو یہ جیسا ابھی یہ تازہ مسئلہ ہوا کہ تمہاری بات کو اللہ کے نبی مان لیتے اور جہاد کے لیے بھیج دیتے تو ایمان والوں کا قتل ہو جاتا، ایمان والوں کی شہادتیں تمہارے ہاتھ سے ہو جاتی، بڑی ندامت کی بات ہوتی، شرمندگی زندگی بھر تک تمہیں رہتی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے درمیان یہ واقعہ بن کے رہ جاتا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا. تو کہا کہ ایک تو یہ ابھی نقصان یہ دیکھ لے تم نے. ایسے کئی معاملات ہیں جس میں اگر اللہ کے نبی تمہاری بات کو مان لیں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا. اور اگر تمہارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اور تمہیں کوئی چیز میں نقصان نظر آ رہا اور اللہ کے نبی کی تم بات کو مان لو تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. نہیں دنیا کا فائدہ تو آخرت کا فائدہ تو ہے ہی کہ اللہ کے نبی کی بات کو مانا. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن پھر بھی تمہارا معاملہ تو ایسا ہے کہ تم نے ایمان کو پسند کیا. صحابہ کی تعریف فرما رہے ہیں
کہ بہرحال تمہارا دل کچھ بھی چاہے لیکن اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا اس پر تم آمادہ ہو جاتے ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے کہ نبی کی بات کو نہیں ٹالتے، کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان مزین ہوا ہے، تم نے ایمان کو پسند کیا ہے اور تم نے کفر کو، نافرمانی کو اور فسق و فجور کو ناپسند کیا ہے۔ یہی تو بات ہے تمہارے اندر کہ تم دین پر کبھی بھی کھڑے ہو جاتے ہو، فوراً کسی بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو اور اللہ اس کے رسول کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو۔ آگے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے، اور فرمایا اللہ کے فضل سے اور اللہ کی نعمت سے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب آگے جو بات بتائی جا رہی کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت، اس کا شان نزول اصل میں اس طرح ہے، 2-3 واقعات پیش آئے تھے۔ ایک واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی چلو فلاں جگہ پر آپس میں ذرا بحث مباحثہ ہے، عبداللہ ابن ابی کے پاس جائیں گے، منافق تھا، اس کے پاس جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی گدھی پر سوار ہو کر، آپ گدھے پہ سوار ہو کر گئے، اس زمانے میں گدھے پہ بھی سوار ہوا جاتا تھا، اس زمانے میں بولیں گے تو آدمی اس کو ہوش چلے گا، لیکن نہیں، گدھے پہ سوار ہونے والے کو دیکھ کر کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی بھی گدھے پہ سوار ہو چکے ہیں۔ تو گدھے پہ سوار ہو کے اللہ کے نبی گئے تو گدھا سامنے کھڑے کیا آپ نے، اور عبداللہ ابن ابی کے پاس آپ گئے تو وہ کم وقت منافق کہنے لگا کہ اللہ کے نبی یہ گدھے کو دور کرو مجھ سے، اس کی بدبو نے تو میرا دماغ خراب کر دیا۔ تو صحابہ کو غصہ آیا، صحابہ نے اس کو برا بھلا کہا اور اس کی طرف صحابہ ٹوٹ پڑے، ایسا اس کی طرف بڑھنے لگے صحابہ۔ تو اس کے جو منافق اور بھی تھے وہ صحابہ کی طرف بڑھنے لگے۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ اس طرح پیش آیا، اوس اور خزرج کا معاملہ، آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی، پہلے سے لڑائی تھی، ایک بار اور ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ دوسرا یہ واقعہ پیش آیا۔ تیسرا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک صحابی ہے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ضد کرنے لگی کہ مجھے میکے جانے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تجھے میکے نہیں جانے دوں گا، اور اوپر ڈبل تال کا گھر تھا ان کا، اوپر کے گھر میں اس کو بند کر کے چلے گئے کہ میں تجھے میکے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے غصہ آیا تو کہنے لگے کہ میکے والوں کو بھی تیرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے، دونوں بات بولی، وہ بھی نہیں آئیں گے اور تو بھی نہیں جائیں گے، اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو میکے والوں کو جوش آ ہی جاتا کہ ہماری بیٹی ہے، انہیں کہ خرید لیا کہ ہماری بیٹی کو، تو ادھر ان کو بھی جوش آیا میکے والوں کو، اور وہ گئے سیڑھی لگائی اور سیڑھی لگا کے اپنی بچی کو اتار لیا انہوں نے۔ چچیرے بھائی بھی تھے، سگے بھائی بھی تھے لڑکی کے، اور گھر والے بھی تھے اس کے، انہوں نے وہاں اپنی بہن کو سیڑھی لگا کر اتارے اور اپنی بہن کو وہ لوگ لے کے جانے لگے۔ تو یہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ نہیں تھے، تو ان کے جو چچا زاد بھائی تھے اور سگے بھائی تھے انہوں نے پھر مزاحمت کی اور دونوں کی اچھی لڑائی ہوگی، مار ماری ہوگی اچھی زیادہ، ادھر والوں کی بھی ادھر والوں کی۔ اللہ کے نبی کو خبر ہوئی، اللہ کے نبی فوراً پہنچے۔ آپ وہاں پہنچنے کے بعد دونوں کو بٹھایا، آپس میں ملایا، صلح صفائی کی، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے معافی تلافی کرائی، اور پھر ان کو واپس بھیجا۔ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو ہمارا کام کیا ہے اس کے اندر صلح کرانے کا، ملا دینے کا۔ اور یہ جو معاملے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو اپنے میکے نہ جانے دے، تو یہ اخلاقی اعتبار سے بہت ہی غلط چیز ہے۔ علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ہو سکے استطاعت ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ اس کے ماں باپ کو ملنے کو بھیجنا چاہیے، ہفتے میں ایک مرتبہ، گاؤں میں ہی ہے اور قریب میں ہی ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ۔ یہ ہندوستان میں بہت زیادہ ظلم ہے، باہر ملکوں میں، سعودی میں آج بھی الحمدللہ بہت اچھے رشتے ہیں، ازدواجی زندگی عرب والوں کی آج بھی اچھی ہے، اور ہندوستان والوں کی بابا آدم سے کب سے اللہ جانے، جب سے اپنے ہندو تھے، اپنے باپ دادا جب سے ابھی تک یہ معاملات اپنے ابھی تک سلجھے نہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، پاکستان تو ایک دم گرا ہوا ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ ازدواجی زندگی کے اندر پاکستان سب سے زیادہ گھٹیا ہے، اس سے زیادہ گھٹیا دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ آپس کے ان کے جھگڑے بڑے خطرناک ہیں۔ پہلے تو ایسا معاملہ تھا ان کا کہ لڑکی پسند نہیں آئی، اب ماں باپ نے زبردستی رشتہ کرا دیا، تو پاکستان والے کیا کرتے تھے کہ بچی کو قتل کر دیتے تھے، اور بولتے تھے کہ اس کا دوسرے سے غلط تعلقات تھے اس لیے ہم نے قتل کر دی، ایسا معاملہ۔ وہاں پر اتنا آسان ہے، کوئی قانون نہیں، کوئی پولیس نہیں، کچھ نہیں، اپنا ایک اس کے حساب سے اپنا کفر والا ہندوستان اس سے کئی گنا اچھا ہے، اس سے اچھا۔ نام اس کا پاک ہے لیکن اس کا نام پاک ہونا چاہیے تھا، اس کا نام ناپاک ہونا چاہیے تھا۔ حقیقت یہی ہے، گنے چنے لوگ اپنے کو اچھے اچھے دکھتے ہیں وہاں پر،
وہاں کی پوری جب نیوز دیکھیں گے، وہاں کے چینل دیکھیں گے، اتنے زیادہ وہاں پر حالت خراب ہے. پورا یو پی بہار پاکستان ہے، یعنی یو پی بہار کے ساتھ ہندوستان میں گئے ایسا پاکستان ہے. اور یہی پاکستانی کو سعودی والے یو پی بہار والوں سے زیادہ بدترین نظروں سے دیکھتے ہیں. جیسے بمبئی کے اندر یو پی بہار والوں سے نفرت کرتے بمبئی والے، ایسے یہ سعودی والے عرب والے پاکستانیوں سے نفرت کرتے. تو ہمارے ملک کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ لڑکی لا لیا بولے تو اپنے اس کو خرید ڈالے. اب اپنی مرضی رہیں گے تو اس نے اس کے ماں باپ کے پاس جانا، اپنی مرضی نہیں تو جانا. بہت سے گھروں میں تو ایسا ہے کہ آدمی لڑکا کو بیل ہے، بیل بولتا میرے امی بولیں گے تو تو جائیں گی، میرے امی نہیں بولیں گے تو نہیں جائیں گی. تیرے امی سے تھوڑی شادی ہوئی، تیرے سے شادی ہوئی بابا، تیری مرضی رہیں گی تو بھیجے گا. تیری ماں کا بیچ میں کوئی دخل نہیں. تیری ماں کی تو عزت کر، اس کا اکرام بھی کر، اس کا اتنا احترام کر کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے پیارے نبی نے جنت رکھی ہے اور واقعی جنت ملنے والی. اور والد صاحب تو جنت کا دروازہ ہے. تو یہ دونوں کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، لیکن وہ تیرے ماں باپ ہے، وہ بیچاری بچی کے ماں باپ وہاں پر ہے جہاں سے تو نے لایا اس کو وہاں سے. تو ہفتے میں ایک مرتبہ، اگر نہیں ہو سکے تو 15 دن میں، نہیں ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ ملانا چاہیے. اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تیرے گھر والے نہیں آنا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کہیں اگر ایسا مسئلہ ہے کہ بھائی سسرال والے نے نہیں چاہتے ہیں کہ گھر والوں نے نہیں آنا چاہیے تو اپنے رجحان اپنے بیٹی کی خوشی کے خاطر اپنی اولاد کی خوشی کے خاطر کہ جان دے بھائی وہ نہیں چاہتے نا بیٹا، چلو کوئی بات نہیں، تو ہمیں آ کے مل لے. اور تیرے شوہر کی خوشی ہے تو مل ہم کو، اگر تیرے شوہر نہیں چاہتا تو بھی مت مل، تو وہیں خوش رہے. یہ کہنا چاہیے. یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ اس کے اندر زیادہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. شادی کر کے دے دیے تو لڑکے والوں نے بھی اپنی بیٹی کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اس کا شوہر کو حق دینا چاہیے اس کا، اور اس کے بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کو مقام یہ دے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا. یہ مقام. شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. یہ مقام ہے شوہر کا. اس کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائیوں سے کہہ دو کہ دیکھو تمہارے آنے کی وجہ سے یہاں تکلیف ہو رہی نا، تو بھائی لوگ تم آؤ مت میرے پاس، میرے کو سکون سے جینے دو، تمہاری تو محبت ہے مجھ سے تو میں وہاں پر آ کے مل لیتی ہوں. ایسا گھر والوں کو بھی چاہیے. اب اس آیت کے نتیجے میں اس امت کو کیا سبق دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کی 2 جماعت آپس میں لڑ لے، اس میں خاص لوگوں کو کہا گیا، ان کو خاص ترغیب ہے، اور عام لوگوں کو یہ ترغیب ہے کہ اگر 2 مسلمانوں کی جماعت آپس میں لڑ رہی ہے تو ہم لوگ دونوں میں صلح کرائیں. سب سے پہلے حاکم وقت کے اوپر واجب ہے کہ وہ دونوں میں صلح کرائیں. اور اگر دونوں مان لے تو پھر بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، صلح ہوگی. دونوں کے دل ملانے کی کوشش کریں. فاصلیوں کے معنی صرف صلح کرانا ہی نہیں ہے بلکہ دلوں کو بھی ملانے کی کوشش کریں. دل سے بھی معاف کر دو. آپس میں گلے مل رہے نا تو دلوں کو بھی ملا لو. آپ سب سے بڑی چیز دلوں کا ملنا ہے. تو ایک کام یہ کرے. اور اگر دوسرا یہ دکھا کہ ہم نے صلح کرائی لیکن ایک جماعت برابر زیادتی کر لی تو حاکم وقت اور تمام مسلمان مل کے ان سے لڑیں گے، اس ایک جماعت سے لڑیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو. تو صاحب نے کہا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی کہ مظلوم کی مدد کرنا چاہیے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. تو اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، مان رہا نہیں بات کو، حد سے تجاوز کر رہا ہے، تو مسلمان اور حاکم وقت دونوں مل کر اس سے لڑے. اب اس لڑائی کے درمیان میں یہ کرنا چاہیے، عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے کہ ہم جو لڑے مسلمان سے لڑے، کسی کافر سے نہیں لڑے، تو اس سے لڑنا چاہیے. اس لڑنے میں ان کے سامان کو لوٹیں گے نہیں، جیسے مال غنیمت لوٹا جاتا تو ان کا سامان لوٹیں گے نہیں، ان کے بال بچوں کو باندھیا، ان کی عورتوں کو باندھیا نہیں بنایا جائے گا، ان کو آزادی رکھا جائے گا. ان کو پھر جب یہ اپنے قابو میں آ جائے تو ان کو پھر جیل میں ڈال دو، اور پھر جیل میں کافی دن تک ڈالنے کے بعد ان کی اصلاح کرتے رہو، علماء کو بلا کر تفسیر کرا کر بیانات کرا کر ان کی اصلاح کرتے رہو. اب دیکھیں کہ ان کی اصلاح ہوگی تب ان کو چھوڑو اور پھر ان کے آپس میں میل ملاپ کرا دو. ایسا ہے. اور اگر کوئی مسلمان کی جماعت ڈائریکٹ حاکم وقت کے خلاف، وقت کے امیر کے خلاف ہو جائے، امیر کے خلاف ہو جائے، تو اب مسلمانوں کی جماعت کو کیا چاہیے؟ مسلمان کی جماعت یہ دیکھے کہ جو پہلے تو حاکم وقت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے خلاف کیوں ہوئے. اگر واقعی کچھ شکایتیں ہیں امیر سے، اس وجہ سے خلاف ہوئے تو امیر کو اپنی غلطیاں کو درست کرنا چاہیے اور ان کی شکایتوں کو دور کرنا چاہیے. اگر امیر اپنی غلطیاں درست کر لیتا ہے، شکایتیں ان کی دور ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ لڑتے ہیں، تو حاکم وقت اور پورے مسلمان مل کر ان سے جنگ لڑیں گے اگر وہ غلطی پر ہے. اور اگر وہ جماعت حق پر ہے اور ان کے پاس دلائل موجود ہے اور ہم سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی دلیلیں صحیح ہے، تو پھر ہم امیر کے مقابلے میں سب کے سب اس جماعت کا ساتھ دیں گے اور امیر سے لڑیں گے، امیر سے جہاد کریں گے، امیر سے قتال کریں گے. یہ معاملہ ہے. اور اگر ایسا ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا
کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، دونوں سمجھ میں نہیں آ رہے، تو امام شافعی نے کہا کہ پھر دل کو دیکھو اور گمان کو دیکھو، خیال دماغ کے گھوڑے دوڑاؤ کہ دونوں میں سے صحیح کون سا ہے، جدھر دماغ کا ذہن زیادہ جا رہا ہے اس کا ساتھ دو، اور اگر ایسا لگے کہ بھائی دونوں بھی صحیح دکھ رہے، دونوں کے دلیل اپنی جگہ پر صحیح دکھ رہی، تو پھر علماء اکرام کا، مفسرین کا، محدثین کا، فقہاء اکرام کا، سب کا متفق علیہ یہ فیصلہ ہے، جس میں حضرت ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان سب کا پھر یہ کہنا ہے کہ پھر مسلمانوں کو ایک طرف ہو جانا چاہیے، دونوں لڑو، دونوں مرو، دونوں کٹو، دونوں کچھ بھی کرو، ہم دونوں سے بھی بری ہے، بس اللہ سے دعا کرتے اللہ دونوں کو ملا دے، ہم کو سب کو اس سے بری ہو جانا چاہیے، ان کے بیچ میں آنا چاہیے نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا جو آپس میں ہوا جنگ جمل صفین، دونوں کے پاس اپنے مضبوط دلائل تھے اور دونوں کے معاملات بڑے مضبوط تھے، دونوں بھی حق پر تھے، دونوں بھی مخلص تھے، دونوں بھی اخلاص والے تھے، دونوں میں عہدوں کا اور نام نمود کا کوئی معاملہ نہیں تھا، ان میں کوئی ایسی جماعت نہیں تھی کہ وہ ہماری سنتا نہیں، اور کوئی ایسی جماعت نہیں تھی کہ ہمارا شاگرد ہم سے آگے بڑھ جا رہا، ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں تھا ان کا صرف معاملہ تھا حضرت عثمان کے قتال کو لے کر، حضرت عثمان کی شہادت کو لے کر، تو صحابہ اکرام کی بہت بڑی جماعت، تابعین کی بہت بڑی جماعت الگ ہو گئی تھی دونوں سے ہٹ کر، نہ دونوں سے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے تھی، تو یہ کام انہوں نے کیے تھے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک اللہ والے فرماتے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس یا کسی کا قول ہے، بڑے اللہ والوں کا، بڑے جامع عالم دین کا قول ہے کہ اختلاف کے زمانے میں، اختلاف کا زمانہ ہو جائے تو مکی دور کو دیکھنا چاہیے، اتفاق کا زمانہ ہے تو مدنی دور کو دیکھنا چاہیے۔ مکی دور کے اندر درگزر رہتا، تو اختلاف کے زمانے میں مکی دور سمجھ لینا چاہیے، اور آپ صلح صفائی کے مدنی دور اور آپس میں مل ملاپ کا زمانہ ہے تو مدنی دور کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت آپس میں لڑے تو ان کو صلح کرانا چاہیے، کسی ایک کی طرف بھی نہیں ہونا چاہیے، انصاف کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے، اور عدل انصاف کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، انصاف بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں جو آپس میں جھگڑے کہیں بھی ہوتے تھے اور جو لوگ جا کے صلح کراتے میری امت کے اندر، قیامت میں اتنا اونچا اللہ کو مقام دیں گے، ان کے نماز روزے ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گے، صرف مسلمانوں جا کے کہیں بھی جھگڑا دیکھے کہ اندر جا کے ان کو ملانے کی کوشش کرتے تھے، کہیں توڑ دیکھے تو جوڑ کی کوشش کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دائیں جانب ممبروں پہ بٹھائیں گے، اللہ کے دائیں جانب ممبروں پہ بیٹھیں گے، وہ اللہ کے سب سے قریب رہیں گے وہ، اور اللہ کی دائیں جانب وہ قیامت کے دن ممبروں پہ ہوں گے۔ ہم سب یہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی وہ مسلمانوں میں کہیں بھی جھگڑا دیکھیں تو صلح کریں گے، تماشا بن کے دیکھیں گے نہیں۔ الحمدللہ سلوڑ کی شان ہے، سلوڑ میں جھگڑا ہوتا لوگ چھڑا دیتے، ورنہ کہیں بھی جھگڑا ہوتا لوگ چھڑاتے نہیں، خون بھی ہو جاتے، اورنگ آباد والے ایک دوسرے کو چاقو مارتے تو پورا اورنگ آباد دیکھتا، لیکن کوئی بھی اورنگ آباد والا کسی کو بچاتا نہیں، جب وہ زمین پہ گر جاتا مارنے والا مار کے چلے جاتا تو پھر اس کو رکشہ دیکھتے بلاتے اور پھر اس کو ڈالتے جب تک وہ دواخانے جانے تک مر جاتا۔ الحمدللہ اپنے سلوڑ میں آج تک بھی جب سے ہم آئے کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کسی نے کسی کو مار ڈالا ایسا ڈائریکٹ، لوگ چھڑا دیتے جھگڑے کو ماشاءاللہ۔ آگے فرمایا کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، جب بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے تو دوسرے بھائیوں کو چاہیے کہ دونوں بھائیوں کو آپس میں صلح کرا دے اور اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نصر میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی